جب آدمی نماز پڑھے تو رکوع اور سجدے میں کیا پڑھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں کیا پڑھتے تھے؟ اس حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھو، یعنی اس حکم کی تعمیل میں سبحان ربی العظیم رکوع میں کہا کرو۔ پھر جب آیت سبح اسم ربک الاعلی کا نزول ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے میں رکھو، یعنی اس کی تعمیل میں سبحان ربی الاعلی سجدے میں کہا کرو۔ یہ دونوں قرآن کی آیت سے بنائی گئی ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا کرو۔ اب جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھا کرو۔ عن حذیفہ انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى رواه النسائي وابن ماجہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتے تھے۔ آج تک پوری امت کا اسی پر عمل ہے۔ رکوع اور سجدے کی یہ تسبیحات ہیں۔ عن عون بن عبد اللہ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع احدکم فقال فی رکوعه سبحان ربی العظیم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه۔ رکوع میں یہ تسبیح پڑھے تو کتنی بار پڑھے؟ حضرت عون ابن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہے تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا، اور یہ کم سے کم درجہ ہے 3 بار کا۔ اور اسی طرح جب اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 بار کہے تو اس کا سجدہ پورا ہو گیا، اور یہ کم سے کم درجہ ہے۔ رکوع اور سجدے میں اگر تسبیح 3 دفعہ سے کم کہی گئی تو رکوع اور سجدہ تو ادا ہو جائے گا۔ ایک آدمی کچھ بھی نہ کہے تب بھی رکوع سجدہ ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک گونا نقصان رہے گا۔ کامل ادائیگی کے لیے کم سے کم 3 دفعہ تسبیح کہنا چاہیے، اور اس سے زیادہ کہنا اور بہتر ہے، اور لمبا سجدہ کرو اور اس میں پڑھتے رہو۔ حضرت سعید بن جبیر تابعی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے، نقل ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر ابن عبدالعزیز کے متعلق فرمایا کہ اس جوان کی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کے ساتھ بہت ہی زیادہ مشابہ ہے۔ ابن جبیر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے عمر ابن عبدالعزیز کے رکوع اور سجود کی تسبیحات کے بارے میں اندازہ کیا کہ وہ تقریباً 10 بار پڑھتے تھے۔ اتنا اطمینان سے رکوع کرتے تھے کہ اس میں 10 بار پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔
اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی رکوع اور سجود میں تقریباً 10 دفعہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھائے امام، وہ کم سے کم 3 دفعہ پڑھے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دفعہ تسبیح پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ ان تمام حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی امت کو ہدایت دی، اور یہی آپ کا معمول تھا۔ لیکن دوسری احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کبھی کبھی رکوع اور سجدے میں ان تسبیحات کے علاوہ دوسری تسبیحات بھی پڑھتے تھے۔ مثلا وہ کیا ہوتی تھیں؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رکوع اور سجود میں کہتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، نہایت پاک اور مقدس اور منزہ ہے پروردگار جو فرشتوں کا ہے اور روح کا پیدا کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی آپ یہ بھی پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور کیا پڑھتے تھے؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، رواه البخاری ومسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رکوع اور سجود میں بکثرت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ ہمارے رب ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ آپ علیہ السلام یہ کلمات کہہ کے قرآن مجید کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ قرآن مجید کے حکم کی تعمیل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایک آیت نازل ہوئی، سورہ فتح، پوری سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا آپ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں۔ اس حکم کی تعمیل میں آپ ان کلمات کے ذریعے رکوع اور سجدے میں بھی اللہ کی حمد و تسبیح اور اس سے استغفار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ سے یہ بھی روایت ہے کہ سورہ اذا جاء نصر اللہ کے نزول کے بعد نماز کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر اللہ کی حمد و تسبیح اور استغفار کے جامع کلمات بکثرت جاری رہتے تھے۔ نماز کے علاوہ بھی اللہ کے نبی کی اقتداء میں امتی کو چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا کہیں بیٹھ کر پڑھنے کا معمول بنائے کہ اس کی زبان پر تسبیح جاری رہے، استغفار کی، اللہ کی تعریف کی، سبحان اللہ والحمد للہ کی، اللہم اغفر لی کی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان مبارک پر یہ تسبیح اور استغفار کے کلمات بکثرت جاری رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اقتداء اور پیروی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ساری چیزوں کے لیے وقت ہے، دنیا کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، ہر وقت موبائل میں لگے رہنے کے لیے وقت ہے۔ کاش موبائل کا وقت بچا کر کے ہم اللہ کو یاد کریں، اپنی زبان پر تسبیح رکھیں، اتنا ہی پڑھتے رہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اسے پڑھنے کی عادت بناؤ، پھر دیکھو اس کے اثرات کتنے زندگی پر آتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ قرآن کی آیت ہے 18ویں پارے میں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اتنا ہی پڑھ لو رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔
عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواہ مسلم۔ کیا جامع دعائیں ہیں یہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بستر پر نہیں پایا، بس میں اندھیرے میں آپ کو ٹٹولنے لگی۔ کیسی زندگی گزاری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی گھر والیوں نے۔ ذرا اپنی گھر والیوں کو یہ واقعات سنایا کرو کہ ٹٹولنے کا مطلب کیا ہے۔ گھر میں دیا بھی نہیں تھا، روشنی بھی نہیں تھی، تبھی تو وہ اندھیرے میں ٹٹول رہی تھی حضور۔ آج اللہ کا کتنا کرم ہے، ہمارے گھروں میں بلب لگ رہے ہیں، اے سی لگ رہے ہیں، کولر لگ رہے ہیں، بہترین عالی شان مکان ہے، اور پھر بھی ہم اللہ کی شکر گزاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ کیسی خواتین تھیں اور کیسا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والیوں کا حال تھا۔ آپ دیکھیے کہ اندھیرے میں آپ کو ٹٹولنے لگی، جب بستر پر آپ کو نہیں پایا، آپ حضرت عائشہ کے برابر میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو بستر پر دیکھا تو حضور نہیں تھے، تو ٹٹولنے لگی ہاتھ سے، تو میرا ہاتھ آپ علیہ السلام کے پاؤں کے تلووں پر پڑا۔ کیا مطلب؟ بستر پر آپ لیٹے ہوئے نہیں تھے، رات میں تھوڑی دیر لیٹ کر آرام فرما کر آہستہ سے اٹھے اور گھر والی کو بھی نہیں جگایا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہ تھی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ آج تو ہم رات میں اس طرح اٹھتے ہیں، کواڑ اتنی زور سے کھولتے ہیں کہ سب کی آنکھ کھل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قام رویدہ وفتح الباب رویدہ، آہستہ سے اٹھتے تھے اور آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے تاکہ گھر والی کی نیند میں بھی کوئی خرابی نہ آ جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر آپ نے وضو فرمایا اور آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ تو آپ سجدے کی حالت میں تھے، جب حضرت عائشہ نے آپ کو ٹٹولا تو آپ کا حضرت عائشہ کا ہاتھ آپ کے مبارک قدموں کے تلووں پر لگ گیا۔ اس وقت آپ سجدے میں تھے، تو حضرت عائشہ نے کان لگایا کہ حضور سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے حضور آپ یہ عرض کر رہے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ کیا جامع دعا ہے، اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ لیتا ہوں، ومعافاتک من عقوبتک، اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ لیتا ہوں، اور تیری پکڑ سے بس تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری ثنا اور صفت پوری طرح بیان نہیں کر سکتا، میرے اندر بھی وہ طاقت نہیں ہے کہ میں تیری جیسا حق ہے اس حق کے مطابق تیری تعریف کر سکوں، بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ تو ویسا ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ذات اقدس کے بارے میں بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره رواہ مسلم شریف کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سجدے میں کبھی کبھی یہ دعا بھی کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ، اے اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، اس میں سے چھوٹے بھی بڑے بھی پہلے بھی اور پچھلے بھی کھلے ہوئے بھی اور ڈھکے چھپے بھی۔ آپ علیہ السلام کوئی گناہ تھوڑا ہی کرتے تھے، امت کو سکھا رہے ہیں میری امت سے گناہ ہوں گے، ہم سب گنہگار ہیں، صرف نبی ایسی
اللہ کی مخلوق ہوتی ہے اور اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہوتا ہے. باقی نبی کے علاوہ سب سے گناہ ہو سکتا ہے. ان گناہوں کا علاج بتایا، اللہ سے توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، سجدے کی حالت میں پڑھ کر کے یہ دعا کیا کرو، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے سارے کے سارے، کلہ سارے کے سارے، دقہ و جلہ، چھوٹے چھوٹے بھی، باریک باریک بھی، چھپے بھی کھلے بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، پہلے بھی پچھلے بھی، کھلے بھی اور ڈھکے چھپے بھی، تو سب جانتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نا جو آدمی چھپ کر کرتا ہے، ماں باپ کو بھی ان کا علم نہیں ہوتا ہے. اب رات میں آپ بستر پہ لیٹ گئے، لہٰذا چادر اوڑھ لی، موبائل میں فلم چلا لی آپ نے، تو یہ گناہ ماں باپ بھی نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ چھپے ہوئے گناہ ہیں. اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے. اور نوجوانوں کو ڈرنا چاہیے. آپ سچ بتاؤ، جو نوجوان رات کو بستر پر لیٹ کر فلمیں دیکھتا ہے، خدا نہ کرے فلمیں دیکھتے دیکھتے اس کی موت آ گئی، تو اچھی موت تھوڑا ہی ہوگی، وہ بیکار ہو گئی اس کی آخرت. حدیث کے اندر آتا ہے جس حالت پر موت آئے گی اسی حالت پر تمہیں اٹھایا جائے گا. گندی فلمیں، بے حیائی کی فلمیں دیکھتے دیکھتے جو مر جائے گا اس سے اچھی امید کیا رکھی جائے گی. کاش تسبیح پڑھتے ہوئے ہم مر جائیں، تسبیح پڑھتے ہوئے سوئیں، ذکر کرتے ہوئے سوئیں. اگر اس حالت میں موت بھی آئے گی تو انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. ہم کہاں اپنا وقت گزار رہے ہیں، سوچے ذرا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں یہ دعائیں آپ علیہ السلام زیادہ تر نوافل اور تہجد وغیرہ میں پڑھتے تھے. آدمی جب تنہا اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو خوب لمبے لمبے سجدے کرے، کم سے کم 10 دفعہ کہا کرو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. رکوع بھی لمبا ہو، سجدے بھی لمبے ہوں. تنہا نماز پڑھنے میں تو جتنا بھی لمبا آپ وقت لگائیں گے یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کو پسند ہے. جتنا لمبا سجدہ کریں گے اتنا ہی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. 10 بار کہیے آپ. اللہ کے نبی کبھی کبھی آپ علیہ السلام فرض نمازوں میں بھی یہ بعض دعائیں پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے اور ان مبارک دعاؤں کا مطلب آدمی سمجھتا ہو تو رکوع اور سجود میں تسبیح کے ساتھ کبھی کبھی یہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، خاص کر نوافل میں جن میں آدمی کو اختیار ہے کہ اتنا لمبا چاہے رکوع اور سجدہ کرے. ہاں اگر امام لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ لمبے رکوع، زیادہ لمبے سجدے نہ کرے تاکہ مقتدیوں کو کسی طرح کی تکلیف اور گرانی اور مشقت محسوس نہ ہو. پیچھے آ چکا ہے کہ نمازیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، جن کے پاؤں میں درد ہوتا ہے وہ بھی ہوتے ہیں. اگر اتنی لمبی نماز پڑھاؤ گے تو لوگ مسجد سے دور بھاگنے لگیں گے کہ اس سے تو ہم گھر پہ ہی پڑھ لیں گے. پیچھے اس طرح کی حدیث آ چکی ہیں. تو امام کو تو چاہیے کہ وہ مختصر بس 3 مرتبہ کہے اور اپنا آگے بڑھے. لیکن اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو ان تمام دعاؤں کا بھی یاد کر کے اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں یقیناً برکت والی دعائیں ہیں، ان کی برکت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.